یہ قہقہہ کس نے لگایا تھا؟ اس بچی نے ہی لگایا ہے۔ نرس شیلا نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ کیسا بچہ ہے؟ نرس شگفتہ نے کہا، میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے پوری کیریئر میں نہیں دیکھا۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، اکثر ہمارے پاس ایسی کیسز ہوتے رہتے ہیں جن میں کسی بچے کے ٹانگیں جڑے ہوتے ہیں، کسی بچے کی 2 دڑ ہوتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کے بچے کچھ وقت جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا بچہ میں نے پہلے بار دیکھا تھا، اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میرے ساتھ جو نرسیں تھی وہ بھی بری طرح خوف زدہ تھی۔ اب کیا کرے؟ نرس شگفتہ نے کہا، میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچی کو لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچی کی ماں خیریت سے ہے، لیکن میں کہتے رک گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ بچہ خیریت سے ہے نا؟ معراج نے پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اسے کیسے بتاؤ کہ اس کی یہاں کیسے عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے مسلسل خاموشی پر معراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھی۔ میں واپس روم میں گیا اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔ نرس بچے کو لانے پر معراج لپک کر اس کی طرف آیا، لیکن جیسی ہی اس کے بچے پر نظر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت ہو رہی تھی، پھر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پوٹ کر رونا شروع۔ ہمت سے کام لو معراج، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ قصور؟ سارا قصور میرا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ جیسی پٹ پڑا۔ تمہارا قصور؟ میں نے جھونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے پوچھا۔ میرے برے اعمال کی سزا۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا تھا۔ ملزمان سے دوستانہ رویہ، کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقوم بٹورنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما دے رہا ہوں، اور کما دینے والے اہلکار افسران کی نگاہوں میں داد و تحسین پاتے ہیں۔ یہی میری ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر میں کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا کہ جس میں مال حاصل ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میری پولیس میں نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک رات ایک چور پر لگی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آیا اور خیریت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو جناب؟ جی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس نے بتا دیا۔ اچھا کراچی سے آ رہے ہو، بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ذرا رعب سے کہا۔ ٹکٹ بس والے کہاں دیتی ہیں، ویسے ہی پیسے لے کر رکھ لیتی ہیں، اس نے بتا دیا۔ مجھے تو بہت ہوشیار لگتا ہے، جلدی سے بتا، چوری کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے؟ نہ، میں نے اسے گورتی ہوئی کہا، میں چور نہیں ہوں۔ وہ بولا، تو چور نہیں ہے، پھر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ بول کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں زور سے چیخا۔ میری چیخنے پر وہ سہم گیا۔ میں نے اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کر اس کی تلاشی لیتی شروع کر دی۔ دونوں جیبوں سے کچھ خاص رقم برآمد نہ ہو سکی، صرف 50 روپے نکلی۔ بقول تیرے کراچی سے آ رہا ہے اور تیری جیب سے یہ رقم برآمد ہوئی ہے؟ صحیح بتا دے، تو چوری کرنے ہی نکلا ہے نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا، اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو بچ جائے۔
اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ تجھے لاک اپ میں لا کر بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ اور میرے پیسے؟ اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی جا رہا ہے یا یہاں سے چوری کی مقدمے میں لاک اپ میں بند کر دوں؟ میں نے گورتی ہوئی کہا۔ میرے غصے سے گورنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جیسے میں نے بڑی مشکل سے روکا، اور مجھے ہنستا دیکھ کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی پیدا کو مانگ لیتا۔ میری سینئر ساتھیوں نے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیدا کرنا ہو اپنے لہجوں کو سہ بناؤ، جتنا غصہ کرو گی پیدا اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر چہرے پر مسکراہٹ آئے تو پھر سمجھ لو کہ تم نے سامنے والے پر جتنا رعب ڈالا ہے وہ سب ختم اور تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو، پھر دیکھو کتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے کی پیدا کر لی تھی۔ پہلی پیدا ہونے پر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اب میرا یہ معمول بن گیا، میری جہاں بھی ڈیوٹی لگتی لوگوں کو بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیسوں سے رقم نکلوانے لگا تھا۔ اس طرح میں خود بھی تانی دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کس طرح لوگوں پر ظلم کر کے رقم نکلواتے ہیں۔ طرح طرح سے ان پر تفتیش کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار نہیں تشدد سے بچانے کے لیے نہ جانے کہاں سے رقم اکٹھے کر کے پولیس اہلکاروں کو رشوت کے طور پر دیتے ہیں۔ جن کے تانوں سے باہر ڈیوٹیاں لگتے ہیں وہ مختلف کاروبار لوگوں اور راہ گیروں کو تنگ کر کے ان سے